سامنے دیکھو، اپنی بہو بیٹیوں کو دیکھو، سب سے پہلے سیریل چلاتے ہیں بچوں کو چپانے کے لیے، خاموش کرانے کے لیے. بیٹا دیکھ لو، یہ کارٹون ہے، یہ ناچ دیکھو، یہ فلم دیکھو، تمہارا ٹائم اسی میں پاس ہو جائے گا، ہم اپنا کام کرتے رہیں. یہ ہماری ماں بہنوں کا دستور ہو گیا ہے. آؤ دیکھو تربیت ماں کی کیسی ہونی چاہیے، جس کے ذریعے سے بچے غوث الاعظم بن کے نکلتے ہیں، جس کے ذریعے جب ماں کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بن کے نکلتا ہے. جب ماں کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو بابا فرید الدین گنج شکر بن کے نکلتے ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ننھی عمر ہے، ماں نے تربیت دینا شروع کی. کیسے؟ بیٹا تجھے نماز پڑھنی ہے. کیسے نماز پڑھنی ہے؟ امی جان نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ بیٹا جب تم نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شکر ادا کرے گا. کیا کہا؟ بیٹا جب تم نماز پڑھو گے تو بیٹا رب تعالیٰ تمہیں شکر ادا کرے گا. امی جان شکر مجھے بڑا پسند ہے. کیا کہا؟ شکر مجھے زیادہ پسند ہے، میں شکر بہت کھاتا ہوں. امی جان اگر میرا رب مجھے شکر دے گا نا، میں روز صبح شام اس کی بارگاہ میں سجدہ کروں. بیٹا ٹھیک ہے. ماں نے تربیت دینا کیسے سنی؟ میری ماں بہنیں سنیں. جب بابا فرید الدین گنج شکر، بابا فرید کھڑے ہوئے مصلی امامت پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ماں نے چپکے سے شکر کی پڑیا مصلی کے نیچے رکھ دی. چپکے سے مصلی کے نیچے پڑیا کو رکھ دیا. فرید الدین گنج شکر، جب آپ کا لقب اسی لیے پڑا کہ آپ شکر کو زیادہ پسند کرتے. جب آپ نماز پڑھ لی، امی جان میں نے نماز پڑھ لی، ابھی رب نے مجھے شکر دی نہیں، کہا بیٹا مصلی تو اٹھاؤ. مصلی جب اٹھایا تو نیچے شکر کی پڑیاں موجود تھیں. ایک وقت میں نماز پڑھی، دوسرے وقت میں پڑھی، دوسرے ٹائم میں دوسری پڑھیا، تیسرے ٹائم میں تیسری پڑھیا، یہاں تک کہ یہ تربیت کا سلسلہ شروع تھا. بیٹے کو نمازی ماں بنا رہی ہے اور شکر کھلا کھلا کے بیٹے کو نمازی بنا رہی ہے. ایک دن اتفاق ایسا ہوا، ماں میکے چلی گئی ہے، بابا فرید گنج شکر گھر میں ہیں، موجود ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے. ماں کے دل میں آیا کہ اگر اس وقت میرے بیٹے کو اگر شکر نہ ملا، شکر کی پڑیا نہ ملی، تو میرے بیٹے کا یقین اٹھ جائے گا اور مجھے چھوٹا ثابت کر دے گا اور رب کی ذات پر اس کا یقین اٹھ جائے گا. وہی مصلی ماں نے بچھا دیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کے مالک، آنچل اٹھا کی ماں نے رب کی بارگاہ میں عرض کے مالک، میں نے اپنے خاطر اپنے بیٹے کو تیرے بارگاہ میں سجدہ نہیں کرایا مالک، میں نے تیری رضا کے لیے اپنے بیٹے کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے. مالک میں نے تیری رضا کے لیے تیری بارگاہ میں اپنے بیٹے کو جھکایا ہے اور شکر کی لالچ سے. مالک ابھی تک تو میں مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا کیا کرتی تھی، میرا بیٹا خوشی بخوشی تیری بارگاہ میں سجدہ کیا کرتا تھا، لیکن مالک اگر آج میرا بیٹا شکر نہیں پائے گا، اس وقت میں مصلی تک نہیں پہنچ سکتی ہوں، اس وقت میں اپنے گھر نہیں پہنچ سکتی ہوں، اس کے مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا نہیں رہ سکتی. مالک اگر آج میرے بیٹے کو شکر نہیں ملا تو کل میرا بیٹا تیری بارگاہ میں سجدہ کرنا چھوڑ دے گا اور میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی. مالک میری مرضی یہی ہے، میرا کام تھا تیری بارگاہ میں اپنے بیٹے کو جھکا دینا، وہ کام میں نے کر دیا ہے، اب اس کو اس راستے پر جاری رکھنا، اس کا عمل برقرار رکھنا تیرا کام. رب کائنات کی بارگاہ میں ماں نے دعا کی، ماں کے آنچل سے اٹھی ہوئی دعا باب اجابت میں جا کے ٹکرائی. ادھر بابا فرید الدین نے مصلی بچھایا، ظہر کی نماز ادا کی. جب ظہر کی نماز ادا کی، معمول کے مطابق مصلی کو اٹھایا، شکر نیچے مصلی کے نیچے ملے گی. جب مصلی کو اٹھایا تو اس دن شکر کی پڑیا نہیں ملی بلکہ شکر کی پوری خان موجود، شکر کی پوری خان موجود تھی. جب دیکھا کہ روزانہ تو مجھے شکر کی پڑیا ملا کرتی تھی، آج تو عجب حال ہے، میں جتنا بھی کھاؤں کم ہے، اتنا شکر ہے کہ میں کھاؤں گا ختم ہونے والی نہیں ہے. بڑے خوش ہوئے کہ آج لگتا ہے کہ میرے رب نے میری نماز قبول کر دی، آج میرے رب نے میری نماز قبول کر لی، اس لیے آج مجھے زیادہ شکر
جب والدہ واپس آئیں اپنی ماں سے عرض کرتی ہیں امی جان آج عجب معاملہ ہوا، بیٹا کیا ہوا؟ کہا امی جان روزانہ جب میں نماز پڑھتا تھا نا تو روزانہ مجھے رب کی طرف سے جو مجھے ملتا تھا نا وہ شکر کی پڑیاں ملا کرتی تھی، لیکن آج جب میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے مالک نے مجھے اتنا شکر دے دیا، اتنا شکر دیا کہ میں امی جان کھاؤ ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ وہ شکر نہیں شکر کی خان موجود ہے مصلے کے نیچے۔ ماں نے کہا بیٹا ابھی تک تجھے میں جو شکر مل رہا تھا تیری ماں تجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرانے کے لیے پڑیاں رکھیا کرتی تھی، آج تیری ماں موجود نہیں تھی وہیں سے رب کی بارگاہ میں سجا دی تھی، تیرے رب نے تیری نماز کو بھی قبول کر لی اور تیری جو پسندیدہ غذا تھی، تیری جو پسندیدہ چیز تھی، تیری جو محبوب چیز تھی شکر کو اللہ نے آج پڑیاں نہیں دی، آج بذات خود میرے رب نے شکر ادا کی، آج کے دن تیری ماں نے شکر کی پڑیاں نہیں رکھی بلکہ میرے رب نے تجھے شکر کی کھان عطا فرمائی۔ آپ اندازہ کریں وہ ماں ہے جس ماں کی تربیت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے بچے کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے اس کی محبوب ترین غذا کھلا رہی ہے تاکہ بیٹا رب کی رضا حاصل کر لے، رب کو راضی کر لے۔ آج کی مائیں اپنے بچے کو فلم دکھا کر دنیا کے گناہ خود کماتی ہیں اور بچے کو گناہ کے دلدل میں ڈال رہی ہیں تاکہ یہ خود بھی جہنم میں جائے اور بیٹا بھی جہنم میں جائے۔ جب یہ بچہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور حاضر ہونے کے بعد رب تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا کہ اے میرے فرشتوں اس نے بڑا گناہ کیا ہے، اس نے بہت ناچ گانے دیکھے ہیں، اس نے بڑی میری نافرمانی کی ہے، لہذا اسے لے جاؤ جہنمی لباس پہناؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ وہ بندہ وہی بچہ کھڑا ہو کے عرض کرے گا مالک میری خطا کیا ہے؟ رب فرمائے گا تو خطا پوچھ رہا ہے، صبح و شام تو ناچ گانے میں ملوث رہا کرتا تھا، صبح و شام تو گانے بجانے میں ملوث رہا کرتا تھا، صبح و شام تو رات دن میری نافرمانی کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے غلطی کیا ہے؟ تو وہ بندہ کرتا ہے مالک میری غلطی نہیں ہے، میرے ماں باپ نے مجھے تربیت کی ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں وہی بچہ آپ کے خلاف کھڑا ہو کر رب کی بارگاہ میں گواہی دے گا مالک میری غلطی نہیں ہے، میرے ماں باپ نے مجھے یہ تعلیم دی، جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے میری ماں نے مجھے موبائل پکڑا دیا، ناچ گانے کی سیریل دکھا دیا، اب مالک سب سے پہلی نگاہ میری ناچ گانے میں پڑی، میری ماں خود بھی دیکھتی رہی اور مجھے بھی دکھاتی رہی، میری ماں اس پر عمل کرتی رہی، میں بھی اس پر عمل کرتا رہا، مالک میری خطا نہیں ہے، میرے ماں باپ نے تربیت ہی ایسی دی ہے، اگر اس نے میرے ماں باپ نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کی طرف مائل کیا ہوتا تو آج تیرا بندہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا ہوتا، آج تیری پکڑ میں نہ آتا، مالک تیری رضا حاصل کر کے دنیا سے آتا، لیکن میری ماں نے میرے ماں باپ نے مجھے وہ تربیت نہیں دی، وہ تعلیم نہیں دی، بلکہ دنیا کی تعلیم گناہ کی تعلیم دی ہے، لہذا تیرا بندہ گناہ میں ملوث ہوا۔ رب فرمائے گا فرشتوں اسے بھی لو اور اس کے ماں باپ کو بھی لو۔ آپ سوچیں رب فرمائے گا اسے بھی لو اس کے ماں باپ کو بھی پکڑو، دونوں کو لے جاؤ جہنم میں ڈالو۔ اگر ان کے ماں باپ نے مجھے وہی تعلیم دی ہے تو وہ بھی یہی بات دہرائیں گے جو ان کا بیٹا کہہ رہا ہے، اگر ان کے ماں باپ نے وہی تعلیم دی ہے بیٹے کو تو ان کے ماں باپ بھی یہی تعلیم دیں گے، وہ بھی وہی رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک میری بھی خطا نہیں ہے، میرے ماں باپ نے بھی مجھے ایسی ہی تعلیم دی تھی، میرے ماں باپ نے مجھے ایسے ہی سبق دیا تھا، اس لیے میں اس گناہ کے دلدل میں پھنسا، خود بھی پھنسا، اپنے بچوں کو اس گناہ میں لے گیا۔ تو جہاں سے گناہ کا ایجاد ہوگا اور ایجاد کرنے والا اس کی نسل میں جتنے لوگ گناہ کرتے آئیں گے ان سب کا گناہ اسے بھی ملے گا اور ان سب کے کرنے میں گناہ کی کمی نہیں ان سب کو بھی ملے گا۔ آپ سوچیں آپ اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم تعلیم نہ دے کر صرف ناچ گانے میں بچے کو لگا دیں، بڑے بڑے بال رکھنے اور دنیا داری کان چھدانے ناک چھدانے بچے گھوم رہے ہیں اور ماں باپ کو فکر نہیں پڑ رہی ہے کہ میرا بچہ کس راستے کو اپنا رہا ہے، کس راستے پر جا رہا ہے، بجائے اسے مسجد جانے کے
بجائے اسے نماز پڑھنے کے آج وہ دوسرے کی دنیا کے عورتوں کی دنیا کے جو فلمی پکچر ہیرو ہیں ان کی نقل اتار رہا ہے. اگر یہی طریقہ سنت رسول کو اپنا لیا ہوتا تو دنیا بھی سنور جاتی, آخرت بھی سنور جاتی. آج یہ جو طریقہ اپنا رہا ہے, خیروں کا اپنا رہا ہے, جہنمیوں کا طریقہ اپنا رہا ہے. اگر تعلیم اچھی مل گئی ہوتی, تربیت اچھی ہو گئی ہوتی تو بچہ سنت رسول پر عمل کرتا, بچہ نماز کا پابند ہوتا, بچہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا. جب بچہ نماز کا پابند ہوتا, اچھی تعلیم پاتا, سجدہ ریز ہوتا تو اسے بھی ثواب ملتا, اس کے صدقے تمہیں بھی ثواب, اس کی بھی آخرت دنیا آخرت سنور جاتی, اور تم اس کے ماں باپ ہو, اس کے تو پھر تمہاری بھی دنیا آخرت سنور جاتی. لیکن تعلیم کیسے ہے؟ میں اس بات کا منکر نہیں کہ اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم نہ دوں. میرے کہنے کا مقصد سمجھیے, تعلیم دو دنیا کی بھی, مگر اسے پہلے نمبر پر دین کی تعلیم کو ہوتے ہیں. ورنہ یہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا تب آپ کو مولیوں کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے. حضرت تعویذ بنا دیے, میرا بچہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا, میری طرف توجہ نہیں دے رہا ہے, میری طرف دھیان نہیں دے رہا ہے. میاں اس میں غلطی مولانا کی تعویذ سے نہیں, غلطی آپ کی ہے کیونکہ تربیت آپ نے ویسی دی ہے. اگر اپنے بچے کے دل میں خوف خدا پیدا کیا ہوتا, بچہ اپنے رب کا خوف کھاتا, آپ کی تعظیم کرتا, آپ کی خدمت کرتا, آپ کے قدموں کا بوسہ لیتا. آپ سوچیں, جب بچہ ڈاکٹر ہو جاتا ہے, انجینئر ہو جاتا ہے, وکیل ہو جاتا ہے تو ماں باپ ڈرتے ہیں. ماں باپ ڈرتے ہیں کہیں میرا بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور مجھے گھر سے نکال نہ دے. ہوتا ہے نہیں, جب بچہ زیادہ پیسہ کمانے لگے, دنیا دار ہو جائے, وکیل ڈاکٹر بن جائے تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہیں میرا بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اپنے بیوی بچوں کو لے کر الگ نہ ہو جائے, یا مجھے گھر سے نکال نہ جائے. لیکن جب بچہ دیندار ہو جاتا ہے, جب بچہ دیندار ہوتا ہے, اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے, وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے, تو وہ اپنے ماں باپ سے بھی ڈرتا ہے, اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے. کہاں اپوزٹ معاملہ تھا, ادھر ماں باپ بیٹے سے ڈرا کرتے تھے, یہاں بیٹا ماں باپ سے ڈرتا ہے کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, میری دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے. بیٹا جو دیندار ہوگا وہ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد ہونے سے اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو جائیں. اور حدیث پاک میں آیا کہ جس کے ماں باپ ناراض ہیں, کتنا بڑا علامہ ہو جائے, کتنا بڑا مفتی ہو جائے, کتنا بڑا محدث ہو جائے, کتنا بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے, سارے عمل اس کے بیکار ہیں. جنت کیا, جنت کی بو تک نہیں مل سکتی ہے. اور عام آدمی کی بات کر رہے ہو, عام آدمی کی بات کر رہے ہو جو دنیا دار, پکا دنیا دار ہے, ماں باپ اس سے ڈر رہے ہیں. اب جس کے ماں باپ اپنے بیٹے سے ڈرے, سمجھ لینا اس کا بیٹا پکا دنیا دار ہے. اور جس کا بیٹا اپنے ماں باپ کی توہین ہونے سے ڈرے, جس کا بیٹا اپنے ماں باپ سے ڈرے, سمجھ لینا یہ بیٹا دیندار. کیونکہ بیٹا جب ہی ڈرے گا جب اس کے دل میں خوف خدا ہوگا, جب وہ اپنے رب سے ڈرے گا تبھی وہ اپنے ماں باپ کی ناراضگی کو لے کر ڈرے گا. اور جب ماں باپ کی ناراضگی, کیونکہ حدیث پاک میں آیا, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا نا, میلاد کسے منانا چاہیے؟ میلاد ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے جو پیدا ہوتی تھی زندہ مگر زندہ دفن کر دی جاتی تھی. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو بیٹی پالے گا وہ میرے ساتھ میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. میلاد اس ماں کو, اس باپ کو منانا چاہیے, اس ماں کو منانی چاہیے
جس کا بیٹا اپنی ماں کو منڈیوں میں بازاروں میں بیچ دیا کرتا تھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، وہاں سے کھینچ کر لا کے ماں کے قدموں میں ڈال دیا اور فرمایا میرے محبوب نے کہ اس لوگوں سنو، جس کی ماں راضی ہوگی اسی کا خدا راضی ہوگا۔ میراث اس بات کو منانا چاہیے جس کے بارے میں آیا کہ وہ بیٹا اپنے باپ کو ڈنڈوں سے مارا کرتا تھا، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا خدا راضی ہوگا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ جنت کا دروازہ، یہ مقام کس نے دیا ماں باپ کو؟ میرے مصطفیٰ کریم نے مقام دیا۔ تو میلاد ہر اس ماں باپ کو بھی منانا چاہیے، میلاد اس بیٹی کو بھی منانا چاہیے جس کو زندگی کا شرف میرے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا۔ میلاد اس غریب کو منانا چاہیے کہ لوگ غریبوں کو، مزدوروں کو بیچ دیا کرتے تھے، غلام سمجھتے تھے، میرے آقا نے اپنی غلام کو سینے سے لگایا، تو لگانے کے بعد میں فرمایا لوگوں غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں محمد کریم جب جنت میں جاؤں گا نا تو میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے، آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، سنو میں غریبوں کے لیے 500 سال پہلے جنت کے دروازے کھلوا دوں گا اور انہیں جنت میں داخل کروں گا، اور امیر لوگ 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے، ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے۔ غریبوں کو یہ مقام، یہ مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا کہ 500 سال پہلے انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ یہ قرآن پاک میں فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے